Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, last lesson में हमने exercise 4.3 को complete किया और आज हम exercise 4.4 करेंगे और उसका question number 1। और आज जो हमारा topic है वो भी एक नया rule है, और रूल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे मतलब ये है कि ये पहले से तयशुदा चीज़ें हैं जिनको हमने बस ज़हनशीन करना है। यानी कि जिस तरह किसी चीज़ की कीमत को मुतय्यन कर लिया जाता है तो फिर वो आम मुआशरे में यानी कि वो मुतय्यन होती है और कोई भी शख्स उस चीज़ की कीमत को जानते हुए जाके दुकान से वो चीज़ ख़रीद लाता है। इसी तरह ये रूल हैं, पहले से तयशुदा हैं, इनको सिर्फ ज़हनशीन करने की ज़रूरत है। उसके बाद जिस तरह एक शख्स जाके दुकान से एक तयशुदा कीमत के मुताबिक चीज़ें ख़रीद लाता है, इसी तरह इनको ज़हनशीन करने से दिए जाने वाले सवालात को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो डियर क्लास, सबसे पहले हम इसकी रूल की तरफ आते हैं। पावर रूल आज हमने पढ़ना है एक्सपोनेंट का, कि अगर एक्सपोनेंट 2 हों, पावर के ऊपर पावर मौजूद हो, तो उसको किस तरह हल किया जाएगा। तो डियर क्लास देखिए, उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है a इंटू बी। जिस तरह ये लिखा हुआ है x बेस की पावर a इंटू होल पावर b। अब इसको हल कैसे करना है, यानी कि दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल टेबल पढ़ देना है। जैसे कि मिसाल में दिया 2 की पावर 2 होल 3 इक्वल, इन दोनों एक्सपोनेंट को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई। और इस डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। 2 मल्टीप्लिकेशन 3, तो आप देखें 2 मल्टीप्लाई 3 हमने किया तो आंसर क्या आ रहा है 6। 2 3 दा 6, तो 2 की पावर 6 आ गया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 64 आ जाएगा। अब आगे देखें, ये वाला रूल है जौन सा, अब इसमें भी 2 चीज़ें सीखने की हैं जो मैं पीछे बता चुका हूँ। वही हैं कि आपने इनको एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पावर रूल में मल्टीप्लिकेशन होती है एक्सपोनेंट की आपस में अगर डबल आ जाए। और ये रूल सिर्फ़ और सिर्फ कब अप्लाई करना है आपने वो भी देख लीजिए। लास्ट लाइन आपने हमेशा याद रखनी है, दिस रूल ओनली वर्क, कि सिर्फ़ और सिर्फ ये काम तब किया जा सकता है जब आप इफ़ देयर इज़ अ सिंगल पॉजिटिव बेस, जब कि यानी कि जो आपकी बेस है वो क्या हो, सिंगल पॉजिटिव हो, डबल कोई इसके साथ कोई और बेस ना दी गई हो, और इनसाइड द ब्रैकेट, और वो ब्रैकेट के अंदर बंद हो अपनी पावर के साथ। इनके बेस है, बेस के ऊपर पावर मौजूद है और वो ब्रैकेट के साथ बंद है, और फिर उसके ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट हो, तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अगर ऐसी सूरत हाल आपके सामने नहीं आती तो आप इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। तो डियर क्लास, आज हम इस रूल को समझने के लिए मज़ीद मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए, और जो चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं कि एक सिंगल बेस का होना ज़रूरी है, उसके ऊपर पावर का होना ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ उसका ब्रैकेट के अंदर होना ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट ना हो और डबल एक्सपोनेंट हो तो उनको इस तरह से हल नहीं किया जाता, ये याद रखिए। ब्रैकेट का होना लाजमी है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो वहाँ पे ये वाला पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो डियर क्लास, आर यू रेडी फॉर दिस वीडियो? वेरी गुड, नाउ सी द वीडियो। Today we're going to be learning about the power of a power rule. Now, we're used to seeing powers that look like this, where we would have a number as the base and another number as the exponent. But what if the base was the entire power itself? What I mean by this is, what if we had 5 to the exponent 3 bracketed to the exponent 2? So it's almost like we have an exponent to the exponent, or shall I say a power of a power. Well, in a situation like this, we're allowed to use the power of a power rule. Basically, the 2 exponents that we see up here can be multiplied and then simplified. So we would have 5 to the exponent 3 times 2, which equals 5 to the exponent 6. Now, in order to understand why the power of a power rule might actually work out, why don't we try expanding this right here?
And let's see what we get. So we have 5 to the exponent 3 bracketed to the exponent 2. So if we saw all of this entire power as a base, then basically the expanded version would be 5 to the exponent 3 multiplied by 5 to the exponent 3. And of course, simplifying 5 to the exponent 3 is very easy. It would just be 5 times 5 times 5 multiplied by 5 times 5 times 5. And since we have 6 different 5s being multiplied together, that would simplify to 5 to the exponent 6. Awesome. So it seems like it doesn't really matter if we actually expand out this power, or if we use the shortcut, which would be the power of a power rule that we're learning today. We seem to end up with the same answer, and that's a good thing. So let's try another example, and hopefully we'll be able to understand the intuition behind why the power of a power rule works in the first place. So here we have b to the exponent 5 bracketed to the exponent 4. Of course, the power of a power rule tells us that we can do b to the exponent 5 times 4, which equals b to the exponent 20. And if we were to expand this out instead of using the power of a power rule, we would get b to the exponent 5 times b to the exponent 5 times b to the exponent 5 times b to the exponent 5. So of course, we can use the product rule here, and what we would get is b to the exponent 5 plus 5 plus 5 plus 5. So that's 4 different 5s being added together. And of course, that equates to b to the exponent 20. So let's just think about this for a second. When we actually expand this out, we end up in a situation where the same power is going to be multiplied over and over again. When you have the powers being multiplied and the bases of the powers being the same, we learn that we can use the product rule. So this is going to happen all the time. Every time we expand, we're going to use the product rule, and then we're going to have repeated addition. And if you think about what repeated addition is, what does it mean to add 5 over and over again, 4 times? 5 plus 5 plus 5 plus 5. Well, we know that multiplication is the short form way to write repeated addition. In fact, if you're going to write 5 plus 5 plus 5 plus 5, which is just 5 adding to itself 4 times, you might as well just do 5 times 4, which is 4 groups of 5. تو ڈیئر کلاس، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس نے کس طرح اس کو ایکسپلین کیا مزید، اور آپ کو پروڈکٹ رول کے ساتھ اور ایڈیشن ملٹیپلیکیشن کا کیا مطلب ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایڈیشن ہے جون سا، ان کی ریپیٹڈ ایڈیشن کا دوسرا نیم ہم ملٹیپلیکیشن رکھتے ہیں، پروڈکٹ رول کو کیسے اپلائی کیا ہوا اس نے ڈبل ایکسپوننٹ میں. تو اسی طرح دیکھیں آپ کی ورک بک کا پہ جو پیج ہے جو آج ہم نے 29 کرنا ہے، اس کا اے پارٹ ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ اے پارٹ ہے، یہ اس کے 8 پارٹس ہیں، 8 سوال ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں خود. اور یہاں پہ اس نے یہ پہلا آپ نے سمجھنا ہے کہ ڈبل آپ کے پاس ایکسپوننٹ ہوں تو یہ والی ہیڈنگ آپ نے لازمی دینی ہے، اے ملٹیپلائی اے کی پاور ایم ملٹیپلائی این. اور اگر ملٹیپلائی کا سائن ختم کر دیں تو ہم این بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے ملٹیپلائی سائن کے بنا بھی اگر ہم لکھیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ملٹیپلائی ہے. جیسے آپ نے ایگزامپل نمبر 1 میں دیکھا ہم نے پہلے، جو سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا. تو یہ پیج آپ خود مکمل کریں گے. اور ایکسرسائز ہے 4.4 اور اس کے 8 پارٹس ہیں، یہ بھی آپ نے خود کرنے ہیں. ان میں سے کچھ پارٹس میں کروں گا آپ کے سامنے، اور وہ دیکھیے کس طرح سے آپ نے کرنے ہیں. اور اس نے پہلا سوال جو سٹیٹمنٹ لکھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کہتا ہے کہ ایکسپریس دا فالوئنگ ایز اے سنگل ایکسپوننٹ، کے جو سامنے آپ کے ویلیوز دی گئی ہیں جن کے ڈبل ایکسپوننٹ ہیں ان کو سنگل ایکسپوننٹ میں شو کریں. تو آپ دیکھیے سب سے پہلا پارٹ ہے ہمارے پاس 2 کی پاور 3 ہول کی پاور 5. سلیوشن اس کو جب ہم کریں گے تو اس ویلیو کو، سوال کو ایز اٹ از دوبارہ سلیوشن کے بعد ہم لکھیں گے جیسے ہم ایز پر روٹین لکھتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے جب رول اپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے رول کو بتانا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس رول کو کرنا ہے.
یعنی کہ پہلے آپ یہ رول بتائیں گے کہ اس رول کے مطابق ہم یہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ والا رول جو میں نے اوپر آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو آپ یہاں پر اس سٹیپ کے بعد لکھیں گے یہاں پر درمیان میں, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اگلا جو سٹیپ ہے آپ کا سیکنڈ وہ آپ نے کرنا ہے 2 اور 3 اور 5 کو ملٹیپلائی کر کے لکھنا ہے. 3 اور 5 کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آنسر آتا ہے 15. تو اس طرح سے آپ نے ڈیئر کلاس آپ نے کرنا ہے. اور اس کا اگلا پارٹ میں ایک اور کر رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ بھی ایسے ہی ہے, سیم آپ نے اسی ویلیو کو دوبارہ لکھنا ہے جو سوال آپ کو دیا جائے گا, اور اس سوال کو لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس رول کو لکھنا ہے اس کے نیچے. یہاں میرے پاس جگہ کم تھی اس لیے میں نے اوپر لکھا. آپ نے اس رول کو یہاں پہ درمیان میں لکھنا ہے. سولوشن کے بعد ویلیو لکھنے کے بعد آپ نے پہلے سولوشن لکھا, اس کے بعد یہ ویلیو لکھی, اس کے بعد پھر اس رول کو, یہ والا رول آپ نے یہاں پہ ان کے درمیان لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس رول کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں. -1/3 ہول کی پاور 3 ملٹیپلائی 3. تو 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آ جائے گا 9. تو آپ کا یہ آنسر ہے -1/3 ہول پاور 9. تو ڈیئر کلاس جیسے میں نے یہ 2 پارٹ آپ کے سامنے کیے, اسی طرح سے آپ نے اپنی ورک بک پہ بھی کام مکمل کرنا ہے. اور ویری گڈ, آپ نے جو ایکسرسائز کا جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ پارٹ بھی آپ نے کوشچن نمبر 1 کمپلیٹ کرنا ہے. اور آج آپ کی جو ڈیلی ڈائری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایکسرسائز 4.4 ہم نے شروع کی ہے, اور اس کا کوشچن نمبر 1 ہے جو سا وہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر مکمل کرنا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں ایک اس کی مزید اچھی پریکٹس کریں گے, اور ورک بک کا جو پیج ہے 29 وہ بھی آپ نے کرنا ہے. تو اس طرح سے آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور یہ جو ڈائری ہے آپ کی, تو آپ کے پاس اقرا ڈیلی ڈائری موجود ہوگی, جیسے میں پیچھے ہر روز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ ڈائری اپنی اقرا ڈیلی ڈائری کے اوپر لازمی مینشن کرنی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا, اور اس کو 1-2 مرتبہ دیکھیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو بند کر کے پھر اپنا کام خود کیجئے. اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو علم کے نور سے منور فرمائے. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.